اچھا آپ ایک اور بات مجھے بتا رہی تھی کہ آپ کی ایک انڈین فین ہے جو آپ کا پیج ہینڈل کرتی ہے. جی میری بچی مجھے اتنی فیسینیٹ کر رہی ہے کہ وہ یہاں رہتی بھی نہیں ہے. نہیں اور پنجابی میں بات چیت ہوتی ہے آپ لوگوں کی. 3 سال پرانی بات ہے کہ اس طرح رینڈم آتے ہیں میسج وغیرہ. وہ مجھے سونیکا بھردواج نام ہے اور بہت اچھی بچی, پیاری بچی ہے. وہ مجھ سے مجھے 2-4 دفعہ بات کی تو کچھ بھیجا کہ آپ کی یہ چیز, آپ کی یہ چیز. تو میں نے اس کے ساتھ بات, میں تو ہر ایک سے بات کرتی ہوں نا, مجھے اچھا لگتا ہے لوگوں سے باتیں کرنا. مجھے جب میں باہر کبھی جاتی ہوں تو میں بہت زیادہ لوگوں سے دوستی کر لیتی ہوں, جو بھی لوگ ہوتے ہیں. لیکن پھر مجھے ایک آدھ دفعہ میں نے فیل کیا کہ میں بہت دکھی ہو جاتی ہوں جب میں ان سے بچھڑتی ہوں, کیونکہ مجھے غم ہوتا ہے کہ میں ان سے کبھی نہیں ملوں گی دوبارہ. جیسے انڈیا گئے تھے ہم, وہاں ہمارے گائیڈ تھے, ان سے ہماری دوستی ہوگی, بس پھر وہ پتہ نہیں کہاں گئے, ختم ہو گئی نا بات. میں تھائی لینڈ گئی, وہاں میں سیلون گئی, وہاں وہ مساج والی سہیلیاں بن گئیں تو ان کے ساتھ گپے لگاتی تھی. اس کے بعد اگلی دفعہ گئی تو وہ جگہ صاف تھی, وہاں کچھ نہیں تھا. تو میرا دل بڑا تکلیف میں آ جاتا ہے. میں کہتی ہوں اب میں نے نہیں محبت کرنی, میں غیروں سے نہیں جن سے آپ مل نہیں سکتے. لیکن سونیکا جو ہے وہ مجھے چمٹ گئی. اچھا. اس نے مجھ سے کہا ہیلو جاتی کہاں ہوں, بات کرو مجھ سے. تو وہ مجھ سے جب اتنی زیادہ محبت اس نے کی تو مجھے اس کو جواب دینا پڑا. پھر اس کو میں نے کہا کہ دیکھو مجھے تو کچھ نہیں, کہا آپ یوں کریں. میں نے کہا میں تو نہیں کر سکتی, مجھے تو آتا ہی نہیں. اس نے کہا میں کروں گی, آپ مجھے چیزیں بھیجیں. میں نے کہا چیزیں کون سی, نہیں یہ بھیجے وہ بھیجے. میں نے بھیجتی رہی چھوٹی موٹی گانے وانے جیسے ہم کرتے ہیں. اس نے میرا پیج بنا لیا. اس کے بعد وہ پیج وہی ہینڈل کرتی ہے, وہی سوال جواب کرتی ہے. کوئی ایسی چیز ہو جو کہ اس نے مجھ سے پوچھنی ہو تو مجھے کہتی ان کو کیا کہنا ہے. تو لیکن وہی سب کچھ کرتی ہے. اس نے میرا یوٹیوب بھی بنایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے مجھے وہ آ گیا بٹن سلور. جب سلور بٹن آیا 100,000 سبسکرائبرز پہ آپ کو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں آیا, اس کا کیا ہوگا. میں نے اس کو بیٹھ کے اس کی بھی ویڈیو بنائی, آپ کبھی دیکھیے گا میرے پیج پہ. اس پہ میں نے کھولتے ہوئے کہا پتہ نہیں اس میں سے جوڑا نکلے گا, زیور نکلے گا, کیا نکلے گا. لیکن جب میں نے دیکھا تو اس میں کچھ نہیں نکلا, صرف ایک اتنی بڑی پلیٹ نکلی. تو مجھے تو اس کی امپورٹنس کا بھی نہیں پتا تھا. زارا نے بھی کہا, اسد نے بھی کہا کہ اماں بیچاری کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا, اور باقی مجھے نہیں پتا. اینی وے تو وہ سب محبت ان کو دیکھیں. اب مجھے کبھی کبھی آپ کا یہ جو ہم نے گوانڈنے بنایا تھا, اس وقت سونیکا میری زندگی میں آ چکی تھی. جب نیلم باجی نے وہ لکھا تو ایک دم سے مجھے سونیکا کا خیال آیا کہ ہائے واقعی ہماری محبت ایسی ہے, ہم کب ملیں گے. یہ دیکھیں, اور مجھے آنسو آ جاتے تھے آنکھوں میں کہ میں اس بچی سے کب ملوں گی جو مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے. وہ پھر ہم نے سوچا کہ ہم جائیں گے بارڈر پہ. اس نے کہا میں ادھر سے آؤں گی. پھر وہ اس طرف سے ذرا سختی زیادہ ہے شاید, اس لیے اس کا آنا مشکل ہو گیا. پھر ایک اور بھی بہت پیاری دوست, اس کا نام شالنی ہے, وہ بھی ایسے ہی, مطلب بہت لوگ وہاں سے, لیکن ان 2 لوگوں کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہوں میں. تو باقی جو سونیکا ہے وہ تو خیر بہت اچھا, میں وہ کہے گی کی حال ہے, میں کہتی ہوں ٹھیک, وہ کہے گی نہیں کچھ ہے. اچھا وہ پہچان جاتی, یہ دیکھیں کر لیتی ہیں وہ سب ٹھیک. میں کہتی ہوں ہاں ٹھیک, نہیں ٹھیک, تو اس سے ٹھیک نہیں. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پریشان ہے, یہ کیا ہے. مطلب دیکھیں نا یہ کیسا کنیکشن ہے, یہ کیا ہے. اور میں سوچتی ہوں ہائے ہم کبھی دبئی مل لیں, ہائے ہم کہاں ملیں. پھر میں سوچتی ہوں اللہ میاں اس جنم میں ملاقات ہو ہی جائے تو اچھا ہے. تو بس یہ محبت ہے. یہ آپ نے اتنی خوبصورت کہانی سنائی ہے, مطلب یہ اتنی سن کے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اکراس دا بارڈر کوئی ہے جو اتنی محبت کر رہا ہے, بہت زیادہ, اور اتنی رسپیکٹ. اور آپ مطلب آپ کا پیج مینیج, یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. کون کرتا ہے, توبہ کرو, میں تو کبھی زندگی میں نہیں کر سکتی. صحیح بات ہے. اور کتنا جذبہ ہے. ابھی وہ میری جو میری اپنے کپڑوں کی ہوتی ہیں, میں بناتی رہتی ہوں ویڈیو شیڈیو اپنے کپڑے, یہ وہ, تو میں اس کو کہتی ہوں اس کو ذرا بھیج دو. وہ مجھے گانے لگا کے ایڈٹ کر کے اس میں ششکے مار کے. سنیتا نام ہے, سونیکا بھردواج. سونیکا جی بہت اچھا کام کر رہی ہیں, ہماری طرف سے ہیلو ہائی آپ کو. یہ محبت ہے, دیکھیں یہ بغیر ملے بغیر چھوئے ایک دوسرے سے محبت. اور یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کا کمال ہے ماشاءاللہ سے, یہ جو ایکٹنگ کی فیلڈ میں آپ لوگ آتے ہیں, آپ لوگ اتنا اچھے سے کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ آپ جیت لیتے ہیں, اس ڈرامے کا بات کر رہی ہیں رانجھا کرتی, اس میں تو ایک دن تو میری عید ہی ہو گئی. جب مجھے کس کا فون آیا, ریچا شرما کا فون آ گیا. مطلب کہ بے ہوش ہی ہو جاتی نا میں تو, پتہ نہیں بچی فون آ گیا آپ کو, فون ہی آ گیا نا, مطلب فون ہی آ گیا. پہلے ان کے بھائی ہیں مٹو شرما, وہ میرے سے کنیکٹ ہوئے کہ آپ کیسے, ہم نے یہ دیکھا وہ دیکھا. اس کے بعد رانجھا وہ دونوں بہن بھائیوں نے ہمیں ویڈیو کال کر دی, میں اور عمران اشرف, ہم بالکل ہم بے ہوش ہونے والے تھے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں وہاں سے وہ اپنا سنایا, کچھ بڑا خوبصورت ایک چیز بھی سنائی. اور وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں, بٹو شرما اور ریچا شرما, مطلب ان سے بھی کنیکشن ہے. مطلب رونا آ جاتا ہے کہ اتنی محبت کرتے ہیں وہ. اب جب جیسے سنبل باجی ہوا, شے ہماری فیملی, تو وہ روز فون کرتے تھے. بٹو بھائی جو ہے روز فون کرتے تھے کہ آپ کیسے ہیں, آپ کیسے ہیں. مطلب ملے بغیر آپ لوگ کیسے کسی سے اتنی محبت کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے ٹرو ہے.
مجھے لگتا ہے ملکوں کے درمیان جو بھی ہو پولیٹیکلی، لیکن لوگوں کے دلوں کی بہت دوستی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کبھی آئیں تو صحیح، آئیں تو صحیح، آپ کو لگ پتہ جائے گا. جب میں گئی تھی انڈیا باجی کے ساتھ گئی تھی 10 سال پہلے، تب میں کچھ کام نہیں کرتی تھی. 10-12 سال باجی کام کرتی تھی، تب مجھے مزہ آیا تھا بہت. لیکن اب وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ پہ کتنے عاشق ہیں وہاں لوگ. صحیح بات ہے. ہم لوگ وہاں پہ لوگ ہمیں اتنا دیکھتے ہیں. ایک ڈرامہ تھا میرا، شاید آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کبھی موقع ملے تو دیکھیے گا. اس کا نام تھا GT روڈ. لاہور کا ڈرامہ تھا اور لاہور A+ پہ چلا تھا. اچھا. میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ لوگ کس طرح اس ڈرامے پہ پاگل تھے. وہ ایک فیملی کی کہانی تھی، میاں بیوی، باغبان ٹائپ سٹوری تھی کہ بچے ہیں 4 وہ چھوڑ جاتے ہیں. لوگ اتنا زیادہ اس کو اون کرتے ہیں کیونکہ گھروں میں یہی کچھ تو ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو جو ان کے گھر میں ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم دکھا دیں تو ان کو تو ہر ایک کو ہائے ہماری کہانی ہے. یہ کہانی گھر گھر کی. کہانی گھر گھر کی. آپ دیکھتی نہیں ویسے کہانی گھر گھر کی؟ نہیں. اچھا. چودھری اینڈ سنس، جی وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے نیمو کو دیکھ کر. آئی لو دا وے وہ جس طرح جا کے نا پورا کام بیچاری چھوٹی جٹھانی پہ اپنی دیورانی پہ ڈال دیتی ہے نا، اور سائڈ کی گلی سے نکل جاتی ہے آرام سے کہ ذرا 2 کپ چائے تو بنا دیں، سر میں بہت درد ہے. ہاں، برتن سمیٹ کے 2 کپ چائے بنا دی. تو کیا وہ ساس کی پوزیشن لے لی ہے اس نے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ ان کا پیار ہے، لیکن وہ ہے ہی اس طرح کی کہ وہ خود کچھ نہیں اس نے کرنا تو چھوٹی کو آگے لگایا. ایسے ہوتا ہے گھروں میں، بہت ہوتا ہے کہ جو بڑی بھابیاں پہلے کی ہوتی ہیں وہ چھوٹیاں آتی ہیں تو ایسے ہی کرتی ہیں. تو یہ بڑی عام بات ہے. تو وہ اچھا بھی لگ رہا ہے لوگوں کو اس لیے کہ یہ تو ہر گھر میں ہوتا ہی ہے. تو بٹ اٹس آلسو دا وے آپ نے جیسے کیا ہے نا کیریکٹر کو، تو وہ بڑے مزے کا لگتا ہے. وہ جس کی صفائی سے نکلتی ہے نا، وہ صفائی بڑی خوبصورت ہے. بس بات یہ کہ یہ کیریکٹر بن جاتے ہیں. جب کیریکٹر آپ کو دیا جاتا ہے تو آپ کو بس ڈائریکٹر بریف کرتے ہیں کہ یوں کرنا ہے، ایسے ہوگا. اس کے بعد جب آپ سیٹ پہ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کی چیزیں بنتی جاتی ہیں. پھر وہ ساتھ ڈائریکٹر کی ہیلپ، ساتھ اپنی بیچ میں چیزیں ڈالنا، وہ سب انہینس ہو کے تو وہ سب ایک چیز بن جاتی ہے. اور جب فلو میں آ جائے، پہلے 2-4 دن ذرا مشکل ہوتا ہے، بس پھر فلو میں آ جائے تو پھر ہم پکڑ لیتے ہیں کہ او یہ چیز کرنی ہے، یہ اس کا کام ہے، اس نے یہی کرنا ہے. اور پھر سہیل بھائی جو ہیں ان کا پھر یہ کہنا کہ میری تھی بڑی محنت کر دی، بڑے کام کر دیے سارے. اور جو انہوں نے کہا مدیہ کو کہ ایک تو میں تندور والی بیاہ کے لے آیا. اچھا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، جو وہ بولتے ہیں کبھی مجھے لگتا ہے وہ طنز بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ قیمہ بھوننا تو کام نہیں تو وہ تو طنز ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، سب وہ طنز ہی ہے. دھنیا ڈالنا کام ہے، سارا کام تو یہ آ کے کرے گی، بھوننا تھوڑی کام ہے. وہ یہی تو کہتے ہیں کہ یہ جو چلاکو ہے میری بیٹی جو ہے وہ یہی کہتے ہیں. اور وہ ان کو بڑی پسند ہے وہ، ہاں کیونکہ وہ پیسہ ویسا سنبھالتی ہے، آگے پیچھے پھرتی ہے نا، چلاکو ہے نا وہ، اس لیے. تو آیا کیسے کیریکٹر آپ کا ڈرامہ، کیسے آیا آپ کا؟ وجاہت کے ساتھ میں نے خدا اور محبت کیا تھا. وجاہت مجھے ویسے بھی جانتے ہیں، وجاہت اور میں کولیگس بھی رہ چکے ہیں. A+ پہ میں بھی جاب کرتی تھی اور وجاہت بھی جاب کرتی. ویسے تو بہت چھوٹے ہیں، میرے بچوں کی طرح ہیں، لیکن ہم ویسے کولیگس ہیں. تو وہاں پہ میں نے ایز اے پروڈیوسر 1-1.5 سال کام کیا تھا. ATV جب ہوتا تھا، اور وجاہت بھی وہاں تھے. تو ہماری دوستی تھی اور ہم گپے شپے لگانا، اور شوز کٹھے ہو رہے ہیں، کٹھے تھے. تو وجاہت کو تو پتہ تھا کہ میں کون، وہ مجھے اچھی طرح سے جانتے ان اینڈ آؤٹ. ان کو پتہ ہے کہ میری کتنی الماری میں کتنے کپڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میرے پاس کتنی جیولری ہے. کہتے ہیں نا ذرا الماری کھولے نا، ذرا نکال کے لائیں. تو میں کہتی ہوں ہائے اللہ، اچھا کون سے والے چاہیے، نہیں یوں والے، نہیں یوں والے چاہیے. تو پھر وہ ان کو ہر چیز کا پتہ ہے. تو وجاہت کو پتہ ہے ابھی بھی پتہ ہے کہ میں کیا کر سکتی ہوں اور میں کیا نہیں کر سکتی اور کتنا اچھا کر سکتی ہوں. تو وہ ان کی سلیکشن تھی. انہوں نے مجھے کہا. پھر 7 اسکائی کے ساتھ میرا بہت اچھا سلسلہ بہت دنوں سے چل رہا ہے ریگولر بیسس پہ. وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ جس کو پکڑ لیتے ہیں نا، پھر ان کی یہ ہے کہ وہ چپک جاتے ہیں، کہتے ہیں اس کو جانے نہیں دینا، وہ ادھر ادھر ہلنے نہیں دیتے. ہاں اچھی بات ہے. اور میں ویسے بھی 1-2-3 پروڈکشن ہاؤس کے ساتھ کام نہیں کرتی، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ نہیں کرتی. تو بس ٹھیک ہے، جب اچھے لوگ ہیں، اچھی انوائرمنٹ ہے، پیسے بھی ٹائم پہ دیتے ہیں، پرابلم نہیں ہوتا، تو پھر آپ کو کیا مصیبت پڑی. تو اس لیے میں نے کرنا، مجھے وجاہت نے کہا کرنا ہے، میں نے کہا اچھا چلو. تو وہ جو دوسری پارٹی تھی ہم ٹی وی والی، وہ ذرا لیٹ ہو گئے. حالانکہ ان سے بھی بہت پیار ہے، مہیش سے بہت پیار ہے، اور وہ بھی بچوں کی طرح ہیں. وہ بھی آئے تھے آپ کے پاس، لیکن آپ کمٹ کر فون پہ بات ہوئی تھی. وہ پھر تانے بازی شروع ہو جاتے ہیں، ہاں آپ جائیں ادھر، یہ وہ. میں نے کہا تم لوگ سوئے رہو، اچھا بعد میں تم لوگ کو ہوش آئے. کوئی نہیں نا، لاسٹ ایئر ہم نے آپ کو ادھر دیکھا تھا، ادھر اس سال ہم آپ کو یہاں دیکھ رہے، تو اچھا بیلنس آؤٹ ہو گیا، مزہ آ رہا ہے. فرق نہیں پڑتا، لیکن بات ہے کہ ان کو فرق پڑا کہ ظاہر ہے ہم نے شروع پہلے کر لیا. سب لوگ کریم ادھر آ گئی، ادھر پھر
جو تھا انہوں نے کہا کیا کریں یہ کریں. ظاہر ہے ایزی تو نہیں ہوتا نا کیریکٹرائزیشن ڈھونڈنا. تو خیر ان کا بھی بہت اچھا ہے, یہ بھی بہت اچھا ہے, اپنی اپنی جگہ دونوں اچھے ہیں. تو آپ کے پاس چیلنج کیا ہوتا ہے کہ پچھلے سال چپکے چپکے میں بھی تھوڑا وہ فنی کیریکٹر تھا, کامک کیریکٹر تھا, پنجابی سے ریلیٹڈ تھا, اس سال بھی اس طرح کا ہے, تو ہاؤ ڈو یو, یہ چیلنج کیا ہوتا ہے اور کس طرح آپ؟ اچھا میں نا کامیڈی زیادہ نہیں کرتی اور نہ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس کامیڈی میں اتنی زیادہ ویریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں اردو اسپیکنگ بن سکتی ہوں, میں پنجابی بن سکتی ہوں, میں پٹھان بن سکتی ہوں, میں شاید بلوچی بھی بن سکتی ہوں, لیکن جو ویریشن جو چیزیں باجی بشرا میں ہے وہ میرے میں نہیں ہے.